نہید بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ ہماری چاچا زاد تھی۔ اس کی والدہ اسے جنم دے کر اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ کوئی پرورش کرنے والا نہ رہا تو چاچا جان نے امی کی جولی میں ڈال دیا۔ کہا، بھائی اب یہ تمہاری ہے، تم ہی کو اس کی پرورش کرنی ہے۔ اس کی ننیال میں کوئی ایسی عورت نہیں جو میری ایک دن کی بیٹی کو اپنا لے۔ وقت گزرتا رہا۔ نہید ہم بہن بھائیوں کے ہمراہ پل کر جوان ہو گئی۔ امی ابو نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ تمہارے چاچا کی بیٹی ہے۔ جب تک چاچا زندہ رہے اپنی بیٹی سے ملنے آتے رہے۔ افسوس وہ نہید کو اپنے ہاتھوں سے رخصت نہ کر سکے اور وفات پا گئے۔ جنہوں نے اسے پالا پوسا، اب یہ فرض بھی انہی کو ادا کرنا تھا۔ نہید کے لیے امی جان نے کافی رشتوں پر غور کیا، کوئی ان کے جی کو نہ لگا۔ کہتی تھی، یتیم بچی ہے، ایسے گھر بیاہوں گی کہ بعد میں مجھے دعائیں دے، بددعا نہ دے۔ اللہ کی قدرت، والد صاحب بیمار پڑ گئے تو والدہ نے ان سے مشورہ کر کے جھٹ پٹ نہید کا نکاح اپنے بڑے بیٹے سراج کے ساتھ کر دیا، جبکہ سراج سراسر اس شادی کے حق میں نہ تھا۔ وہ آخری وقت تک انکار کرتا رہا، مگر بیمار باپ نے ہاتھوں جوڑ کر کہا کہ میری یتیم بھتیجی کو نہ ٹھکراؤ، ورنہ میں سکون سے مار نہ سکوں گا۔ بہت مجبور ہو کر سراج نے حامی بھری، نکاح ہو گیا، لیکن میرے والد بیٹے کی شادی کی خوشی نہ دیکھ سکے۔ ابا جی کے اس جہاں سے جاتے ہی سراج بھائی نے پار پرزے نکال لیے اور ملک سے باہر جانے کی رٹ لگا دی، جبکہ امی جان کہتی تھی کہ رخصتی ہو جائے تو چلے جانا۔ رخصتی کا اختیار بھی بھائی جان کے پاس تھا کہ اولاد میں وہی سب سے بڑے تھے۔ بہرحال انہوں نے اپنی بات منوا لی اور ضد کر کے لندن چلے گئے۔ امی جان کو دلاسا دیا کہ 1 سال بعد آؤں گا تو رخصتی کر لینا۔ 1 سال کیا، 4 برس بیت گئے اور سراج بھائی وطن نہ لوٹے۔ پہلے کہتے تھے کہ تعلیم مکمل کر لوں، پھر کہا اچھی جاب مل گئی ہے، ایسی نوکری قسمت والوں کو ملتی ہے، کچھ عرصہ بعد آ سکوں گا۔ امی جان پریشان تھی کہ ایک بار آ کر نہیں سے شادی کر لے تو اس کے فرض سے سبق دوش ہو جائیں۔ والدہ نے بہت خطوط لکھے، فون کرائے، تب کہیں بھائی جان چند روز کے لیے آئے۔ والدہ نے زبردستی شادی کر دی اور کہا کہ اب بیوی کو ساتھ لے جانا۔ بولے ابھی نہیں لے جا سکتا، کچھ عرصہ لگے گا۔ یوں چند روز رہ کر واپس لندن چلے گئے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ 5 برس مزید گزر گئے۔ والدہ مسلسل فون پر کہتی کہ بیوی کو بلوا لو یا پھر خود وطن لوٹ کر آ جاؤ۔ وہ جب ہیلے بہانے کر کے تھک گئے تو کہہ دیا کہ میں نہید کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں، بے شک آپ اس کی دوسری جگہ شادی کر دیں۔ یہ بات نہید کے لیے ہی نہیں، ہم سب کو بہت دکھ دینے والی تھی۔ نہید نے اس امر کو قبول نہ کیا۔ امی نے بھی کہا کہ طلاق دلوانے سے بہتر ہے یہ ہمارے گھر رہتی رہے، کبھی تو سراج لوٹ کر آئے گا۔ 2 سال بعد بھائی جان 2-4 دن کو آئے، لیکن نہید سے کلام نہ کیا اور والدہ سے کہا کہ اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کیوں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور اس کی زندگی خراب کر رہی ہیں۔ امی نے کہا، تو زیادہ پڑھ لکھ کر پاگل ہو گیا ہے، یہ عمر بھر تیرا انتظار کرتی رہے گی مگر طلاق ہرگز نہیں لے گی۔ بھائی اپنی سی کر گئے۔ امی نے طلاق نہ ہونے دی، وہ نہید انتظار کر کے ایک لامتناہی بھنورے میں پھنس کر رہ گئی۔ ساس ہر وقت تسلیاں دیتی مگر یہ روکھی تسلیاں کب تک اس کا دل بہلا سکتی تھی۔ شادی کو 8 سال بیت چکے تھے اور اس نے ازدواجی خوشیوں کا بس انتظار ہی کیا تھا، جبکہ شادی کے بعد ہر لڑکی اپنے جیون ساتھی کے ہمراہ رہنا چاہتی ہے۔ اور ادھر یہ حال کہ جب سے شادی ہوئی تھی سراج بھائی کی طرف سے کبھی اس کے نام خط آیا اور نہ کبھی انہوں نے فون پر اس سے بات کی۔ جو وقت گزرتا جاتا تھا وہ ہزار رسید بیل کی طرح مرجائی جا رہی تھی۔ اس کی آس و امید ختم ہوتی جا رہی تھی، صبر کی انتہا ہو چلی تھی۔ ایسی شادی سے تو بن بیاہی بلی تھی۔ وہ ہنستی مسکراتی تھی، نہ کپڑے بدلتی اور نہ ہار سنگار کرتی، کس کے لیے سنورتی کہ دیکھنے والے نے تو اسے مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ وہ اب بہت دکھی رہنے لگی تھی۔ ہم سے اس کا دکھ دیکھا نہ جاتا تھا، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ ہم سبھی اس سے محبت کرتے تھے مگر مجبور تھے۔ اس کے مقدر کا مالک سراج تھا، وہی اس کا مقدر جگا سکتا تھا۔ 10 برس گزر گئے۔ میرا چھوٹا بھائی شجاع جوان ہو گیا۔ نہید اس سے 6 برس بڑی تھی۔ وہ نہید کے دکھ کو سب سے زیادہ محسوس کرنے لگا تھا۔ امی سے کہتا کہ یہ سب آپ کا کیا درا ہے،
جب بھائی جان شادی کرنا نہ چاہتے تھے تو کیوں آپ نے نہید باجی سے ان کا نکاح کیا؟ سزا تو اس بیچاری نے بھگتی ہے، اس سے اچھا تھا کہ کسی اور سے ان کی شادی ہو جاتی، بری بلی جیسی زندگی ہوتی گزار لیتی۔ اب تو سہاگن ہو کر بیوہ جیسی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ امی کیا جواب دیتی؟ ان کے پاس اس بات کا کیا جواب تھا؟ اب اگر طلاق دلوا دیتی تو بھی شادی کی عمر نکل چکی تھی، دوسری شادی کرانا بھی آسان امر نہ تھا۔ انہی دنوں شجاعت کی کمپنی نے اسے لندن بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے طور پر نہید بابی کا پاسپورٹ بنوا لیا اور کسی طور ویزا بھی لگوا لیا۔ امی سے کہا کہ میں نہید بابی کو لندن لے جا رہا ہوں، وہاں جا کر بات کرتے ہیں، بیوی کو ساتھ رکھ لیں یا پھر جو فیصلہ ہوگا دیکھ لیں گے۔ امی منع کرتی رہ گئی، شجاعت نے ایک نہ سنی، وہ نہید بابی کو ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا۔ میں نے محسوس کیا کہ لندن جانے کے خیال سے بابی کے تن مردہ میں جیسے جان پڑ گئی تھی، ان کی آنکھوں میں امید کے دیے جگمگانے لگے تھے۔ وہ شجاعت بائی کے ہمراہ لندن چلی گئی۔ سراج بھائی نہیدہ کو شجاعت کے ہمراہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کہا کہ مجھے کیوں نہ بتایا، اسے بھی ساتھ لا رہے ہو؟ اگر بتا دیتے تو آپ منع کر دیتے یا پھر گھر بدل لیتے اور میں آپ کو ڈھونڈتا رہ جاتا۔ انہوں نے بیوی کا نہایت سرد مہری سے استقبال کیا اور بتا دیا کہ وہ یہاں شادی کر چکے ہیں۔ ہدایت کی کہ میری بیوی شام کو آئے گی، اسے نہیں بتانا کہ تم میری بیوی ہو، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ نہید حیران و پریشان ہو گئی کہ اب کیا کروں۔ شجاعت بھی اسے سراج بھائی کے پاس چھوڑ کر ٹریننگ پر چلے گئے۔ سراج کی سرد مہری کو نہید نے برداشت کر لیا، مگر جب شام کو اس کی گوری بیوی آئی تو اس نے خوش اخلاقی سے اپنے گھر پاکستان سے آئی اس مہمان کا استقبال کیا۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ سراج نے کہا میری بابی ہے، ہم سے ملنے آئی ہے، عنقریب واپس وطن چلی جائے گی۔ نہید سے علیحدگی میں کہا کہ اگر مجھے برباد کرنا چاہتی ہو تو زبان کھولنا، ورنہ خاموش رہنا۔ تم نے اس عورت کو کچھ بتایا تو میں قانون کی گرفت میں آ جاؤں گا اور یہ بدیسی لوگ مجھے ہرگز معاف نہ کریں گے۔ میری 2 بیٹیاں ہیں جو ہاسٹل میں دوسرے شہر میں رہتی ہیں، وہ بھی مجھ سے بدظن ہو جائیں گی۔ وہ تو زبان بندی کا حکم دے کر چلے گئے۔ ان کے گھر ایک علیحدہ کمرے میں نہید نے 3 ماہ کا یہ عرصہ تڑپ تڑپ کر گزارا۔ جب شجاعت بھائی کی ٹریننگ ختم ہوئی تو وہ سراج بھائی کے گھر گئے تاکہ حالات معلوم کریں۔ تب نہید بابی نے ان سے منت کی کہ شجاعت خدا کے لیے مجھے واپس پاکستان لے چلو، یہاں سسک سسک کر مت مارو، اس سے اچھا ہے اپنوں میں لوٹ جاؤ جہاں میرے آنسو پہنچنے والے تو ہیں۔ شجاعت نے بڑے بھائی سے پوچھا کہ اب کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا اماں طلاق نہیں چاہتی، مگر میں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو پھر دے دو۔ شجاعت بھائی نے کہا ظاہر ہے کہ تمہاری زندگی میں جس کی گنجائش نہیں ہے تم کیوں اسے پابند رکھو اور کس کے لیے مزید اس کو سزا دو۔ انہوں نے شجاعت بھائی کے سامنے طلاق دے دی اور کہا کہ میری اجازت ہے، نہیں جس سے چاہے شادی کر سکتی ہے۔ شجاعت بھائی بولے اب اس معاملے سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کس سے شادی کرے یا نہ کرے، ہمارا تعلق بھی خود سے ختم ہو گیا۔ وہ بابی کو واپس لے آئے جو اب ہماری بابی نہ رہی تھی، طلاق کے کاغذات بھی موصول ہو گئے۔ والدہ گش کھانے لگی۔ شجاعت بھائی نے سنبھالا، انہوں نے سمجھایا کہ یہ نہید کے حق میں اچھا ہوا ہے، اللہ کار ساز ہے، آپ کی زندگی کا بھروسہ نہیں، آپ کے ہوتے شاید اس کی قسمت کھل جائے۔ شجاعت بھائی کی شادی کا مرحلہ درپیش ہوا تو امی لڑکی کی تلاش کرنے لگی، کوئی لڑکی پسند نہ آئی۔ ایک روز ہمت کر کے میں نے کہہ دیا امی آپ نے نہیدہ کو پالا ہے اور بیٹی سے بڑھ کر یہ آپ کو پیاری ہیں، ہمیشہ بہو بنائے رکھنا چاہتی تھی تو اب بھی بہو بنا لیں۔ سراج نے طلاق دے دی ہے، شجاعت سے نکاح کرا دیں، آپ کو نہید کی جدائی کا دکھ نہ سہنا پڑے گا اور اسے بھی در بدر نہ ہونا پڑے گا، ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی، آج بھی آپ کا خیال رکھتی ہے، ایک بیٹی کی طرح آپ کی خدمت کرتی ہے، کل بھی کرے گی، جب تک آپ کی زندگی ہے یہ خدمت کرتی رہے گی۔ امی مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی، پھر بڑی مشکل سے اتنا بول پائی لیکن شجاعت کب مانے گا، یہ مجھ پر چھوڑ دیں امی، نہید کا کوئی تعلق نہیں، ہم ہی ان کے سب کچھ ہیں، ہم نے ہی ان کے بارے میں سوچنا ہے۔ میں نے شجاعت سے بات کی، اس کا کہنا تھا بابی کو بڑی بہن کی نگاہ سے دیکھا تھا، اب کیسے شریک حیات بنا لوں، پھر بھائی کیا سوچیں گے۔ میں نے کہا بڑے بھائی کی سوچی کو تو تم ڈلواؤ باڑ میں، نہید بابی کو راضی کر لوں گی، بس تم راضی ہو جاؤ۔ بالآخر میں نے اس مشن میں کامیابی حاصل کر لی، شجاعت کو منا لیا، امی کو منایا اور سب سے بڑھ کر نہید بابی کو۔ یوں شجاعت سے نکاح ہوا، وہ پھر سے ہماری بابی بن گئی، تاہم کچھ عرصہ خاموش رہی، آخر کر وقت مرہم ثابت ہوا اور انہوں نے نئی زندگی کے نئے تقاضوں کو تسلیم کر لیا۔
اللہ تعالیٰ نے اولاد کی صورت میں ایک بیٹا پھر ایک بیٹی دی۔ ماں نے اولاد کی خوشی دیکھ لی اور شجاعت نے بھی بابی کی خوشیاں دے دی۔ صرف ایک دکھ ضرور ہے کہ اب سراج بھائی ہمارے گھر نہیں آتے، وہ آ بھی نہیں سکتے، کس منہ سے آئیں، اور والدہ بھی اب حیات نہیں ہیں۔ بڑے بھائی سے ناتا ٹوٹ چکا ہے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے، کیونکہ نہید کی خزاں بری زندگی میں اطمینان و سکون کے پھول کھلے ہیں۔ اللہ کرے وہ ہمیشہ خوش رہیں کہ جنہوں نے اپنی حقیقی ماں کو دیکھا اور نہ باقی محبت زیادہ عرصے مل پائی۔ میں جب بھی اپنے گھر سے ان کے گھر جاتی ہوں، لگتا ہے وہ میری بابی نہیں، میری ماں ہیں، کیونکہ انہی کے دم سے ہمارا میکا آباد ہے۔